یہ کس حدیث سے سبق تھا سسٹر؟ سر جی دیکھا نہیں میں نے. میرے خیال میں نا وہ والد کا اپنی بیٹی کو طلاق دلوانا والد کا اپنے بیٹے کو اس سے طلاق دلوانا. جی کچھ اسی طرح کا تھا سر جی. دن اتنے ہو گئے بیچ میں کہ ہاں یہاں سے 1228. باب ما جاء فی طلاق المعتوف. جی صحیح. یہ ہم نے حدیث پڑھ لی تھی مدارات والی، اس پہ ہماری گفتگو ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، جی آگے عبداللہ بن عمر والی حدیث کہ میری بیوی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا لیکن والد محترم اس کو ناپسند کرتے تھے. انہوں نے مجھے یہ تو حکم نہیں دیا پڑھی کہ تھی میں سر جی. میرے خیال میں یہ نہیں پڑھی. یہ پڑھیں نہیں پھر پڑھی ہم نے. جی یہ پڑھیں. باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته أن يطلق امرأته. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث من عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال كانت تحت امرأة أحبها. انہوں نے فرمایا کہ میرے عقد میں ایک عورت تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا. وكان أبي يكرهها اور میرے والد اسے ناپسند کرتے تھے. فأمرني أن أطلقها تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں. فأبيت تو میں نے انکار کر دیا. فذكرت ذلك للنبي تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. فقالت انہوں نے کہا یا عبد اللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، طلق امرأتک اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو باپ کے کہنے سے اگر کوئی معقول وجہ ہو تو طلاق دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جی کوئی معقول اگر وجہ ہو. اگر محترم معقول یہ جو وجہ آپ نے نہ کہا ہو ہے معقول، اس حدیث میں تو ذکر نہیں، کوئی اس کی اور کہیں جگہ دلالت ہوگی پھر. ہاں مطلب ہے کہ شارحین نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر ایسے تو نہیں نا. اس میں ہاں جی میں یہ کہنے لگی تھی کہ ذکر تو ہے کہ حضرت عمر جیسا سمجھدار باپ ہو تو پھر وہ بیٹے کو کہے تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے. ہاں صحیح بات. یہ بڑی پتے کی بات کی ہے سسٹر نے کہ ہاں سیدنا یہ تو عمر باقی جیسا، بات کیونکہ عمر یس. عمر تو وہ شخصیت ہے نا. یہ واقعہ ثابت ہے ان کے متعلق کہ وہ ایک دفعہ گلیوں کا گشت کر رہے تھے، ساتھ ان کے غلام تھے. تو وہ رات کے پہر میں نا ایک دیوار کے ساتھ جو ہے نا آرام کے لیے سستانے کے لیے لیٹ گئے. تو ایک نا گھر سے آواز آئی، عورت نے نا اپنی بیٹی سے کہا اٹھو اور دودھ کے اندر جو ہے نا پانی ڈال لو. دودھ کے اندر کیا پانی کرو؟ ڈال دو. پانی ڈال لو. پانی تو ڈال دو. اس نے کہا کہ اماں نہیں، امیر المومنین نے اعلان کروایا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ڈالے. اس نے کہا کہ بیٹی ڈالو، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے. تو اس نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اب باپ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ. سین عمر کو یہ جملہ جو ہے نا سنا تو ایک دفعہ نا مطلب حیران ہو گئے اس بچی کے ایمان اور اس کی اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کی دیانتداری. ادھر ہی نا اسی دروازے کے اوپر نا نشان لگا دی. صبح ہوئی تو ٹھیک ہے اپنے بچوں سے نا ذکر کیا اس کا. اور سین عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے کہا شادی کا تو مجھے ضرورت نہیں تھی شادی کی. پھر ایک اور سے کہا بیٹے سے تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ضرورت نہیں. ایک ان کے بیٹے تھے جو ابھی شاید کنوارے تھے، نام مجھے اس کا بھول گیا. صحیح ہے، ان سے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نا شادی کر لوں. چنانچہ انہوں نے اس گھر نکاح کا پیغام بھیجا اور اس بچی سے جو ہے نا ان کے بیٹے کی شادی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا. انہی کی نسل سے عمر جی بن عبدالعزیز کو پیدا کیا. یہ واقعہ بالکل اللہ. سب
सनद के एतबार से साबित है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह सुभान ताला अल्लाह। बड़े दूर देश थे। इस तरह का वाकया ना सही बुखारी में सैयदना इब्राहिम ने सैयदना इस्माइल जब घर पे नहीं थे ना, तो दूर दराज सफर जी करके आए थे मिलने के लिए। तो वहां उन्होंने पूछा गुजारा कैसा हो रहा है, तो उनकी बीवी ने क्या कहा था? वो शिकायतें शुरू कर दी कि सारा हाँ दिन क्या? बाहर फिरते रहते हैं और घर का तो कुछ भी नहीं करते, इस तरह की बातें। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वो आए ना तो उसे कहना अपनी दहलीज बदल ले। हाँ, दहलीज बदल। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें ना दो रावी हैं, एक तो अब्दुल्ला बिन मुबारक है और एक इब्न अबी ज़ैब है। इनका तर्जुमा आपने खुद नोट करना है। ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक तो बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत। इनके तो जी मतलब है खूबियां ये शेख पढ़ने के मोहतरम लिए। वही है ना जो पहले यहूदी थे? नहीं नहीं सॉरी, नहीं। वो अब्दुल्ला बिन सलाम थे। वो अब्दुल्ला जी बिन सलाम थे। ये जी जी वो बिल्कुल। बंदा है जिनके मुतालिक मैंने एक दफा आपको बताया था ना कि इनमें खैर की सारी खसलतें चली। जी एक नोट कर लें। दूसरा इब्न अबी ज़ैब, इब्न अबी जी ज़ैब, दो बंदे ये। इब्न अबी ज़ैब ये हदीस की किताबों में बहुत ज्यादा आते हैं। जी शेख मोहतरम। अच्छा। तो आगे, हदथना कुतैबा क़ाल हदथना सुफियान अन ज़ुहरी अन सईद अन अबी हुरैरा। अच्छा, आप लोगों ने ना एक किताब डाउनलोड करनी है, अल फतहुल मुबीन, अल फतहुल मुबीन। फी तबक़ातिल मुदल्लिसीन। ये शेख ज़ुबैर साहब की किताब, हाफिज़ इब्न हजर की किताब पे उनका काम है। हाफिज़ इब्न हजर की किताब का नाम है तबक़ातुल मुदल्लिसीन। उन पर शेख ज़ुबैर साहब की तहकीक है। तो सिस्टर जितने मुदल्लिस है ना, आपने ना जी उन्हें वहाँ देखना है, ठीक है? शेख साहब की जी तहकीक नीचे, ऊपर इब्न हजर की तहकीक है, नीचे शेख जी साहब की तहकीक। आपने जितने जी मुदल्लिस लिखे हैं उनको वहां से टैली करना। और आपने जी देखना है कि मामर बिन राशिद को उन्होंने मुदल्लिस कहा है या वो उन पर तदलीस का इल्जाम है और साबित नहीं है, ये देखना है आपको। जी जी ठीक। ठीक है? बेशक जी सिस्टर जाले अभी अलफतुल मुबीन या नासिर भाई आप ग्रुप के अंदर डाउनलोड करके भेज दें। आपने जी जितने ठीक। भी मुदल्लिसीन हैं उनको वहां से टैली जी करना जी ठीक। ठीक है सर। शेख मोहतरम कौन से थे? है। इमाम कुतैबा राशिद? का जिक्र आप पढ़ चुके हैं, कुतैबा बिन सईद, इमाम बुखारी के भी उस्ताद, जी मामर बिन हम्म। राशिद। मामर बिन राशिद का कह रहे हैं। अच्छा, मामर बिन राशिद। हाँ, वो सिस्टर ने लिखे थे ना, उनमें एक मामर भी थे। जी जी ठीक है। आपने जो मुझे नाम भेजे ना, उनमें एक मामर था, उसको शायद मुदल्लिस लिखा हुआ था। जी जी वो मैंने लिखे तो जो ऐसे आपने बताया, लेकिन हो सकता है आपने इल्जाम कहा और मैंने मुदल्लिस लिख दिया हो, ये भी हो मैंने कहा सकती है उसको बात। आप टैली करेंगे ना। जी मैं टैली कर लूंगी। ठीक है। सुफियान बिन उयैना, इसको इनको भी जानते हैं, 197-98 उठाते हैं। जोरी जी मोहम्मद बिन मुस्लिम, इनको भी जानते हैं। सईद बिन जी मुसैयब, इनको भी जानते हैं आप। जी ये ठीक तो है? सिक्का है सर जी। हाँ, ये सिख है। जी जोहरी सिख है लेकिन मुदल्लिस है। सुफियान जी बिन ये सिख है मुदल्लिस है। लेकिन मुदल्लिस है। ठीक है? ये मुदल्लिस है जी। ला तसअलिल मरअतु तलाक उख्तिहा, कोई औरत अपनी बहन की तलाक का सवाल न करे। लितकफिया मा फी नाहिया, ताकि वो उलट दे जो उसके बर्तन में, जो उसके। बर्तन में। हाँ, ये भी आपकी बलागत है, ये तशबीह इस्तेमाल हुई है, देखिए कि जो हाँ जी, बर्तन लाजर उसका अशरफ। रोजी का जो है वो जारी है, जिसे वो खा रही है शोर से, उसको जो फायदा हासिल हो रहा है, तो वो उसको ना उल्टे, उसको ना ना उल्टे। उल्टे। हाँ, इसका मतलब ये भी सही है कि इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान ना करे, अपने फायदे के जी लिए दूसरे का नुकसान ना ना करे। करे। ठीक है? ना कर। हाँ, काफा यकफिउ, उल्टा देना। बाबू माजा, जी नासिर भाई ने किताब भेज दी। बाबू माजा फी तलाक़िल मातूफ, माशाल्लाह, बारिकल्लाह। बेहोश या मजनू की तलाक के मतलब जो हदीस आई है। मजनू, मातूफ का माना मजनू। قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان عن عطاء عن إكرمة عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز। हर तलाक क्या है? जायज है। जा-
हाँ, इल्ला तलाक अल मातूह अल मगलूबी अला अक्ली, सिवाय उस मजनू की तलाक जिसकी अकल के ऊपर गलबा पा लिया गया। क्या पा लिया गया? गलबा पा लिया गया। मतलब पापा मगलूबुल क्या? अक्ल। ये मंसूब मैंने क्यों पढ़ा तलाक अल मातूह? देख के बताते हैं सर जी। पीछे जरा शेर मतलब जुमला। ये मुस्तस्ना है ना। मुस्तस्ना कुल्लु है, नस्ब तलाकिन। वाजिब है। जी यानी मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, कलाम मुस्बत हो जी तो नस्ब वाजिब। जी जी पीछे मतलब तो इसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है, जी। तलाक। तलाक। हाँ ठीक है। मातू सीगा कौन सा है ये आपने देखना है। मफूल। आता या मफूल है। मातूहुन, आतिहा से आतिहा निकालिएगा, तो मिल ये जाएगा आपको। इसम मफूल मफऊल नहीं होगा, मातूहन मफूलन का सीगा है ना। बाब, हाँ बात तो सर जी अब्दुल मन्नान भाई बताएंगे। मरबूयुन से ना शेर मोहतरम बाब वही आता या ज़रब है। आता या शेर मोहतरम मेरा ख्याल बाब नासर है। लुगत से देख के बताना, ऐसे अटकल बच्चों नहीं लगाने। आता या तू दायदू। बाज़ जगहों पे चेक कर, क्यास नहीं चलता, चेक कंफर्म करके, ठीक करना है। है। हाँ, अच्छा। अगर ठीक हुआ तो क्यास आपका तुक्का होगा। जी हादा हदीसुन ला नारिफु मरफूअन इल्ला मिन हदीस अता इब्न अजलान, व अता इब्न अजलान दईफुन दाहिबुल हदीस। ठीक है, ये देखिए, कहते हैं इस ये सनद में आता है। अता ज़ईफ, जी हदीस को ले जाने ये वाले उसमें हदीस नाम नहीं ज़ईफ। मैंने लिखा हुआ, ताइब अजलान। कहते हैं कि वल अमल वाला हदा इंद अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी वगैरह अन्ना तलाक अल मातूह अल मगलूबी अला अक्ली दा यजूज। ऐसा इंसान जो मजनू हो और उसकी अकल पर गलबा हो तो जायज़ नहीं, उसकी तलाक उसकी नहीं होगी। इल्ला यकून मातूहन, मगर ये कि वो ऐसा मजनू हो युफीकुल अहयाना, जो ठीक भी हो जाता हो कभी कभी, फिर इफाके में वो हालत, इफाके की हालत में तलाक। यानी कि देखें, शरीयत कहती है कि आपके कौलो फेल का तब एतबार होगा जब आप उसे अपने अक्लो फाम से सरजद करेंगे। ठीक है, जी अगर आप पे मजबूर हैं तो आपका वो मतलब है कि कौलो फेल जो है आपका वो शुमार नहीं होगा। ठीक है, सही। जी कोई पिस्टल रख के जी कहते हैं तलाक दो, नहीं तलाक दो। सही, आपकी अकल पे बीमारी गालिब आ जाती है, या नींद गालिब आ जाती है, या नशा गालिब आ जाता है। ठीक है, जी कोई भी चीज आपके अकल पे गलबा, तो वो काम आपसे आपका शुमार नहीं होगा। हमने पीछे पढ़ा था ना उसूल फिक के अंदर, इंसान जो जी काम करता है वो कब मोतबर होता है और कब मोतबर नहीं होता। सही, जी उसकी हमने शुरूत भी पढ़ी थी, ये आपको याद होगा, जहाँ हमने जी वो पढ़ा था अहलियत की किस्में, अहलियत अदा, अहलियत, बच्चे के अंदर कौन सी अहलियत है शुरू शुरू में। जी ठीक है, वो जब हमने मिसाल पढ़ी थी, अगर बच्चा किसी का नुकसान कर देता है तो क्या जी उससे जुर्माना लिया जाएगा कि नहीं, शुरू शुरू के लेक्चरों में, जी जी याद है? जी सर जी उसूल फिक पढ़ा के था वो। सबक के अंदर ना। अहकाम में तकल्लुफी थे और एक अहकाम में तकलीफी थे, तकल्लुफी नहीं, हाँ जी, अहकाम में तकलीफी थे जी। और उस वक्त मतलब है दूसरे जो कि है वो। आप लोगों से मैंने ये सवाल भी किया था कि अगर जी वो मतलब है कि नुकसान कर देता है तो जी क्या उन चीज़ों का वो मुकल्लफ होगा। तो जी जिन यानी माली हुकूक का वो मुकल्लफ होगा। ठीक है, हाँ जी। जी तो बिल्कुल। मतलब, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो कभी ठीक हो जाता है कभी बीमार हो जाता है तो फर्क किया जाएगा, लेकिन जो दायमी जी मजनू है तो जाहिर है फिर उसका और हुक्म होगा। जी बिल्कुल। जब आपको पता है नींद की वजह से नमाज माफ हो जाती है, सही है, नींद, अकल के ऊपर नींद का गलबा आ जाए, वजू टूट जाता है, जी जाहिर है कि इसके साथ मिलती जुलती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद पीछे ना खुले खुला के आपने मसाइल हादीस पढ़ी थी, तो उस दिन जिस दिन आपने तैयारी शुरू की थी ना, मैं कुछ जी चीजें आपके लिए लिख कर लाया था खुले के हवाले से, तो वो आप ना नोट कर जी लीजिएगा। जी वो आपने एक दिन पहले भी कहा था सर जी, लेकिन फिर वो रह गई थी, लिखी नहीं थी, लिखवाई नहीं थी। उसमें ना सिर्फ चंद चीजें हैं। एक तो जी कुछ आयात हैं, वो बेशक एक तो आप लिख लें,
جی وَيَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں گے اللہ ہر جی ایک کو اپنی بارگاہ سے غنی کر دے گا. اگر ان کا گزارا جی نہیں ہو رہا نا، جی جدا ہو جائیں، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا. عورت کو اچھا جی شور دے دے گا، مرد کو اچھی بیوی دے دے گا. جی ایک جگہ یہ فرمایا، دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا، تم ان جی کو چھوڑو مت اس لیے کہ تم ان سے پیسے ہتھیا لو، اللہ جی یہ کہ وہ بے حیائی کا کام کرے. ٹھیک ہے. جی تو تیسری تھی کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ نباہ نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، ہاں، جی اور عورت چاہتی ہو تو اس پہ کوئی عرض نہیں کہ مقتدت بھی، وہ جو اس کے پیسے حق مہر کے لیے میں واپس کر دے اور خلا لے لے. جی ٹھیک. جی فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. جی تو خلا کا سوال نمبر 1، خلا کا سوال بغیر عذر کے درست نہیں. مناسب عذر جی ہو، صحیح ہے، عورت کا شرعی معقول عذر ہو. مثال کے طور پر مرد شرابی ہے، ٹھیک ہے، مرد جو ہے مطلب ہے کہ زانی ہے، عورت جو ہے وہ پاک دامن ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جی بیمار ہے. جی نمبر 1. ایک عورت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فاطمہ نام تھا ان کا. یا جی رسول اللہ، یہ جو ثابت ہے نا، ان کے دین پہ میں کوئی الزام نہیں لگاتی، لیکن میں ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. جی آپ میں ٹھیک ہے کھلا لے لو، جی ٹھیک ہے، اور جو آپ نے اس سے باغ لیا نا حق مہر میں، وہ واپس جی کر دو. کیا کر دو؟ صحیح، باغ واپس کر واپس دو، کر. واپس کر دو. حق مہر کا جو ہے. ہاں، دو چیزیں ہوں. جی تیسری، کھلا حیض میں بھی ہو سکتا ہے، حمل میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ طلاق ماہواری میں دینا جائز نہیں، جی لیکن خلا کہتے ہیں دونوں میں ہو سکتا جی ہے. نمبر 3، خلا کی عدت ایک ماہواری، تاکہ جلدی جلدی ضرر ختم ہو جائے نا، آپس میں جی نباہ جو نہیں ہو رہا. جی یہ نمبر سر جی میں نے کنفرم کرنا تھا آپ سے، یہ ایک ماہواری ہے یا ایک مہینہ ہے؟ ایک جگہ میں نے ایک حدیث کے مہینہ الفاظ پڑھا تھا اور حدیث ایک کا جگہ ایک الفاظ ہے ماہواری. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا ان تعتد بحیضۃ، کہ اچھا وہ جی ٹھیک ایک ہو گیا. حیض شمار کریں. ٹھیک ہے. جی تو جہاں حیض کا لفظ آتا ہے نا تو وہاں پھر ماہواری بولیں گے، ماہواری، اور جی جہاں ٹھیک ہے. مہینہ آئے گا وہاں مہینہ. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا. نمبر 5 ہے، جیسے ہی خلا کا فیصلہ ہو جائے گا نا، عورت جی اجنبی ہو جائے گی. عورت کیا ہو جائے گی؟ اجنبی ہو جائے گی. اور پھر وہ والدین کے گھر عدت گزار سکتی ہے، میاں کے گھر نہیں رہے گی. جی جیسے طلاق کے بعد. نہیں، یہ پوائنٹ بڑا. طلاق میں ادھر ہی رہے گی. طلاق نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح طلاق میں میاں کے گھر رہتی ہے ایسے وہاں نہیں رہ سکتی. ہاں، ہوں. جس طرح ادھر وہاں تو چونکہ مقصد رجی میں ہوتا ہے نا، رجوع ہو جائے گی، یہاں تو جی یہ مقصد ہی نہیں ہوتا. جی اور ایک اور چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ اگر خاوند جو ہے سائن نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ عورت جی اس سے کھلا لینا چاہتی ہے، خاوند جی سائن نہیں کرتا، جی حکومت جج فیصلہ کر دیتا. تو جی اگر وہ نہیں سائن کرتا تو بھی عورت درخواست دے کر کھلا لے گی اور اس کا وہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، جو یہ کورٹ کے ذریعے کھلا ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے؟ ایک منٹ. جی، تو یہ جو کورٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے نا، جی تو یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے. یہ اگر وہ خاوند صحیح. نہیں مطلب دے رہا تو عورت کا اگر مطالبہ مناسب ہے، وہ جی نہیں اس کے رہنا چاہتی،
تو یہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا، جس طرح کے یہ طلاق دینا چاہے، ٹھیک ہے، تو اس کا حق ہے. جی اسی طرح خلا کس کا حق ہے؟ عورت کا حق ہے. عورت کا حق ہے، تو یہ بھی نہیں جی روک سکتا. اور اگر یہ اس طرح کرے گا تو وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے جو ہے اپنا جو ہے نا علیحدگی کروا لے گی. ٹھیک ہے، جی تو یہ چند چیزیں تھی جو میرے پاس نا نوٹ تھی، میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کروں. جی صحیح. اچھا، اس کے بعد ہے یہ والی. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. شام کے والد ہیں عروہ. عروہ سید عائشہ کے کیا لگتے ہیں؟ بھانجے. ہاں، بانجے. قالت كان الناس تھے لوگ والرجل يطلق امرأته ما شاء. آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا رہتا تھا جتنی چاہتا، جتنی بار. وَيَمْرَأَتُ، اور وہ اس کی بیوی رہتی ادھر تجاہا، جب وہ اسے رجوع کر لیتا، جب کہ مدت میں ہوتی. وہ ان طلقہ، اگرچہ وہ اس کو طلاق دیتا، میں مرتين 100 بار یا اس سے بھی زائد بار. حتیٰ قال رجل لامرأته، یہاں تک کہ ایک شخص نے بیوی سے کہا اللہ کی قسم لا اطلق، کیونکہ میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. فتبینینی بانا یبین بانا یبینو. تبین تبینانی تبینونا تبینینا تبی نینا. ہاں، واحد مونس حاضر کا صیغہ بانا یبین سے کہ تو جدا ہو جائے مجھ سے. ولا آوی کی ابدا، اور نہ میں آپ کو کبھی رکھوں گا، نہ میں آپ کو صحیح. کبھی رکھوں گا. یعنی نہ نہ چھوڑتا چھوڑوں تھا گا نہ. اور نہ جی رکھوں گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اذیت دیتے تھے. خالد، اس نے کہا کیسے، کیوں کرتی ہے؟ اتلی کو طلاق دوں گی. فکلما ہمت عدت کی انتن قبیل، جب تیری عدت ختم ہونے لگے گی نا راجعت، میں رجوع کروں. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي فأخبرت فسكت النبي حتى نزل القرآن. آپ خاموش رہے یہاں تک کہ قرآن اترا. الطلاق مرتان، جی طلاق 2 بار ہے، یا تو اچھے طریقے سے رکھ لیں یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیں. قالت عائشہ فاستأذن الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. سیدہ عائشہ نے کہا لوگوں نے طلاق کے معاملے میں نئے نئے کام شروع کر رکھے. صحیح ہے، مستقبلاً آئندہ جی زمانے کے لیے، جو جنہوں نے طلاق دی ہوئی تھی انہوں نے بھی، اور جنہوں نے طلاق نہیں دی ہوئی تھی. تو اس آیت نے پھر سب کی یہ جو تھی نا، سب کی اس طرح کی جو سرگرمیاں تھی اس نے بند کر دی. روک کر دی. ہاں، یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ہے اس بات پہ دلیل ہے کہ اسلام واقعتاً دین عدل ہے. ٹھیک ہے، کسی جی فرد کے ساتھ زیادتی ہو اسلام قبول نہیں کرتا. اسلام نے ایک باؤنڈری لگا دی. کیا کر دی؟ ایک باؤنڈری باؤنڈری لگا لگا دی. دی. ایک مرد جو ہے عورت کو مذاق نہ اڑائے، عورت کا استحصال نہ کرے، عورت کے ساتھ ظلم نہ کرے. ٹھیک ہے، جی اللہ رب جی العزت نے عورت کو آزاد پیدا کی ہے، اس کے حقوق ہیں. جو لوگ جو ہے اسلام پہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں وہ انہیں اسلام کی مطلب احکامات کو صحیح معنی میں جاننا چاہیے. جی اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ہے. جس طرح یہ چیز جی اسلام میں معیوب ہے نا کہ جی بغیر مطلب باؤنڈری کے اس طرح مطلب عورت کو اذیت دیں، جی ایک اور چیز بھی ہے. بعض لوگوں کی یہ نا عادت ہے کہ وہ شادیاں کرنے کے بعد نا طلاقیں بہت زیادہ دیتے ہیں. جی ایسے بھی لوگ ہیں. ایسے کئی لوگ آپ کو معلوم ہوں گے. ٹھیک ہے، جی تو یہ بھی معاملہ بہت پریشان کن ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا، طلاقوں کی کثرت شروع کر دی تھی، تو بچیاں جی اذیت سے دوچار ہونا شروع ہو گئی، بے گھر ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، گویا کہ ان جی ظالموں نے کیا کیا، ان کو ایک مطلب لذت کا ایک سامان سمجھ لیے. جی حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ نکاح دائمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جی مطلب ہے کہ دونوں فریقین نے زندگی گزارنی ہوتی ہے.
تو محض جی نفس پرستی اور لذت اندوزی تو نہیں ہوتی نا. جی بالکل. اچھا تو بالکل سیم اس طرح کا معاملہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو طلاق شادی کرتے ہیں پھر طلاق دے دیتے ہیں، پھر شادیاں کرتے ہیں پھر طلاقیں دے دیتے ہیں. صحیح. جی تو جی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں نا لکھا ہے، کہتے ہیں جی ایسے لوگوں میں اور زناکاروں میں نفس جی پرستی اور لذت اندوزی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. ان میں اور ان جی میں کوئی فرق نہیں. جس طرح وہ بس یہ فرق ہے کہ چونکہ یہ نکاح سے کرتے ہیں اور وہ بغیر جی نکاح سے کرتے ہیں، لیکن دونوں کا جی مقصد سیم ہی ہے کہ لذت، نہ کہ جی مطلب ہے کہ کوئی معاشرتی امور میں تعاون یا عفت و عصمت یا ایک دوسرے کو عزت دینا یا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا، یہ جی چیزیں یہ نہیں. گھر آباد کرنا. ہاں، جی گھر آباد کرنا. نسل ٹھیک ہے. بڑھانا یہ نہیں ہے. جی نسل بڑھانا صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے کا سہارا بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے کتنی شادیاں کی ہیں کسی بیوہ جی کو سپورٹ کرنے کے لیے. صحیح ہے. تو جی یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، بہت بڑا تعاون ہوتا ہے. صحیح ہے. جی انسان ظاہر ہے کہ والدین کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو اگر مطلب ہے کہ جی مناسب رشتہ اگر لیا جائے اور پھر تو یہ بھی ایک احسان ہوتا ہے. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. صحیح ہے. جی میاں کی طرف سے بھی مطلب میاں کے گھر والوں کی طرف سے اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے. جی تو یہ چیز جو ہے نا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ اللہ کے پابندی سے نماز پڑھتا تھا، صحیح العقیدہ تھا، تو اس کا یہی معاملہ تھا. تو ہماری مسجد کے جو ماشاءاللہ بزرگ ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں. ایک دن انہوں نے نا اس کو بٹھا لیا ہمارے سامنے. صحیح. کہتے ہیں آپ کو اللہ سے خوف نہیں آتا؟ آپ ماشاءاللہ صاحب شرع آدمی ہیں، آپ کی داڑھی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں آپ، تو لوگ ہمیں جی کیا کہیں گے کہ دیندار ایسے ہوتے ہیں؟ صحیح بات. بہت زیادہ انہوں نے نا ان کی، آپ اللہ سے ڈریں تو آپ اللہ سے خوف کھائیں. اس طرح آپ نے طلاق کو مذاق سمجھا ہوا. جی اچھا اس کے بعد یہ آگے انہوں نے سرح ذکر کی ہے مزید مطابت کے طور پر. سیدھا جی عائشہ اس میں ولم یذکر عن عائشہ. مصطلح کا سبق میں نے کس کسی میں لگایا تھا؟ ذالک. اس پہ کچھ انہوں نے